السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ القوی الرحمن والصلاة والسلام علی رسول الیمن والامان وعلی آلہ وصحبہ الذین هم کملۃ الایمان وعلى من تبعهم بإحسان خصوصا على إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان وعلى غوثنا الأعظم خزائن العرفان وعلى معجزة الرسول الإمام أحمد رضا خان عليه الرحمة والرضوان اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پہ حاضر شہر شموگا کی مؤقر شخصیات، علماء کرام، شعراء اسلام، ائمہ مساجد اور میرے سامنے بیٹھا ہوا اہل سنت و جماعت کے حسین چہروں کا کھلکھلاتا ہوا مجمع، جو شہر ہازہ سے بھی ہے اور قرب و جوار سے بھی تشریف لائے ہیں، میرے جملہ سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائیوں، آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ پہلی مرتبہ بغرض تقریر میں شیموگا حاضر آیا، ورنہ شیموگا 20-22 سال پہلے بھی میں نے وزٹ کیا ہے، لیکن جب میں خود کوئی معروف شخصیت نہیں تھا۔ لیکن اب جب آیا تو الحمدللہ آپ حضرات کی محبتیں ملی، علماء کی بڑی جماعت دیکھنے ملی، اور کئی لوگوں نے اعزازات دیے، پرتپاک استقبال کیا، اور لوگ میری تقریر سے پہلے میرا موڈ بنا رہے ہیں۔ یعنی میں یہ بھی کوئی بات ہے کروں تو اس پہ بھی آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ کریں گے۔ بہرحال اچھا، ہاں اچھا مزاج ہے، سننے کا مزاج ہے، لیکن بھائی میں منافقوں کی تلوار نہیں ہوں یار۔ تو تھوڑا سا اوور ہو گیا تو جذبات میں۔ ہاں ہاں ہاں، وہ سمجھ گیا، میں مراد سمجھ گیا میں کے لیے۔ بہرحال اچھا، اب میں اس بار جو کرناٹک کا میں نے دورہ کیا ہے، یہ 5 ڈیز کا دورہ ہے، آج یہ چوتھا دن ہے۔ مجھے مجمع تو باخدا اس سے بہت زیادہ ملا، لیکن جو زندگی کے آثار آپ کے اندر ہے، جو ذوق، جو شوق، جو ولولہ، ایک ساتھ آپ نے 3 ایوارڈ مجھے دے دیے ماشاء اللہ۔ بہرحال جب میں یہاں پہنچا رات میں تو کئی احباب سے میری ملاقات ہوئی، بہت سارے احباب میری قیام گاہ پر آئے، اور ہر آنے والے نے مسافے کے بعد، دست بوسی کے بعد ایک ٹاپک مجھے ضرور دیا کہ اس پر بات کرنی ہے۔ پھر دوسرا آ کر اس کی تردید کرتا، نہیں اس کی مت سننا، اس کو کچھ نہیں معلوم، میں زیادہ جانتا ہوں، آپ کو اس پر بات کرنی ہے۔ پھر علماء کرام کی آمد ہوئی۔ اب چونکہ یہ لوگ شہر کے معزز افراد ہیں اور عوام کے بیچ رہتے ہیں، اور شہر کے حالات پر ان کی پوری نگاہ ہے، ایسا نہ ہو کہ میں تقریر کر کے چلے جاؤں،
بعد میں جن بیچارے نے بڑی کوششوں سے مشقتوں سے جناب منور پاشا صاحب عرف منو بھائی، جنہوں نے بڑی کوششوں سے اس جلسے کی پرمیشن حاصل کی ہے، بعد میں کوئی ایسا ماحول کریٹ ہو جائے کہ جلسوں کی پرمیشن ملنا کینسل ہو جائے۔ سب جانتے ہیں میں جذباتی آدمی ہوں، زبان کا کڑوا ہوں، دل کا صاف ہوں، دل میں رکھتا نہیں، بول کے موکلا ہو جاتا، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں چلتا ہے نا، ہر جگہ ایک سا ماحول نہیں ہے۔ اب علماء تشریف لائے اور پھر انہوں نے مجھے کہا حضرت تھوڑا تھوڑا فیض سب کو دے دیجیے گا، کوئی محروم نہ رہے، بعد میں یہ نہ کہے کہ ہم کو تو بولے ہی نہیں، ہمارا تو نام ہی نہیں آیا۔ ارے بھائی تو یا تو تقریر کر یا مجھے کرنے دے، تیرا پنکھا فاس ہے آج۔ تو بہرحال علماء کرام تشریف لائے، تو اس کے بعد بھی عوام کی آنے جانے کا سلسلہ رہا۔ پھر بتایا گیا کہ میری کچھ باتیں ایسی ہیں جو لوگوں کے بیچ گردش کر رہی ہے اور لوگ اس میں الجھ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں۔ کسی کو جج کرنے کے لیے، کسی کو اچھے سے پرکھنے کے لیے ایک ہی بار کی بات سننا یا ایک ہی بار کی ملاقات کرنا یا اس کے بارے میں ایک ہی مرتبہ سن کر رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے تو میں ان سے ہمارے علاقے کے جج کی تعریف کر رہا تھا کہ بہت خلیق ہیں، ملنسار ہیں، متواضع ہیں، بہت زیادہ وہ منصف مزاج آدمی ہے، مہمانوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں، گھر جاؤ تو ان کا دسترخوان بہت وسیع ہے، ویلکم کے لیے ڈور تک آتے ہیں، کھانا پینا کھلاتے۔ میں نے بڑی تعریفیں کی۔ میری تعریف کے بعد ان صاحب کو جج صاحب سے ملنے کا شوق ہوا۔ اب جب شوق ہوا تو یہ ملنے کے لیے چلے گئے کورٹ میں۔ جس وقت انہوں نے کورٹ کی دہلیز پہ قدم رکھا، میں مثال دے رہا ہوں، جج صاحب کسی مجرم کو پھانسی کی سزا سنا رہے تھے۔ ان کے دل کی دنیا بدل گئی کہ اتنا ظالم آدمی، اتنا سخت آدمی، اور مفتی صاحب اس کے بارے میں تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ اس مقام سے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس میں غلطی میری ہے یا جج کی ہے یا اس شخص کی ہے؟ میں نے جس مقام کے لیے تعریف کی تھی وہاں جا کر اسے جج کو آزمانا چاہیے، نہ کہ ایسی جگہ جہاں کا تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ انصاف کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس نے جو جگہ چوز کیا ہے ملنے کے لیے جج سے وہ غلط ہے، وہاں تو ہوتا ہی ایسا ہے۔ میں نے جس مقام کی تعریف کی ہے وہ گھر کی تھی۔ تو بعض احباب جو میری کلپس کاٹ کاٹ کے شیئر کرتے ہیں کہ دیکھو گالی دیتا ہے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ایک بدترین کافر نے رسول پاک علیہ السلام کے حوالے سے گستاخی کی تو آپ نے فرمایا وَمْسُسْ بَزَلِ اللَّاتِ، جا اپنی دیوی کی شرمگاہ چوس۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے۔ ذرا آپ غور کریں کہ یہ غیرت ایمانی صحابہ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ آپ ایک بات حق کہہ رہے ہیں، اچھے سے سمجھا رہے ہیں، اور سامنے والا ایک شخص سویا ہے، آپ اس کو اٹھائیے اٹھ جائے گا۔ ایک سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے تو وہ نہیں اٹھے گا۔ تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں۔ تو پہلے میں جو دیتا ہوں وہ دلائل ہیں۔ وہ دلائل کون سے ہیں؟ کتاب اللہ کے ہیں، احادیث رسول کے ہیں، اجماع امت کے ہیں، فقہا کے آراء ہے۔ اس کے بعد یعنی پہلے میں نقلی دلائل دیتا ہوں جو نقل کی گئی ہے، پھر عقلی دلائل دیتا ہوں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی گدہ الذی خردماغ بیدال کا بدم چغت گھامڑ اخبث الناس نطفہ ناتحقیق خارج البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ مجہول مطلق جہل مرکب، اب یہ تو اس سے بھی زیادہ برا ہے، لیکن یہ اچھا لگے گا، یہ عربی میں ہے نا، تھوڑا فارسی میں ہے، یہ چل جائے گا۔ ویسا ایک دم کھلا اوپن نہیں چاہیے۔ تو بہرحال اب میری بات اس طرح اگر آپ سنو گے، دیکھو میں شیموگا میں پہلی بار آیا، میں ایک عالم دین ہوں۔ ایک 18 سال کا مخصوص کورس کرنے کے بعد، کچھ کورسز کے بعد مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ اب یہاں بیٹھ کر بھی میں لیپا پوتی کروں اور صرف اپنی واہ واہی بٹورنے کے لیے کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو،
ایسا کوئی ٹاپک پر بیان کروں کہ کسی کو انگلی رکھنے کی جگہ نہ ہو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے کہ فتنوں کے زمانے میں خاموش رہنے والا عالم گونگا شیطان ہے۔ ابھی مفتی صاحب نے حضرت امیر معاویہ کی ایک حدیث صحیح بخاری کی پڑھی، صحیح بخاری کی حدیث پڑھی، جس میں حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہمیشہ میری امت میں ایک گروہ ایسا رہے گا جو حق بولے گا، مخالفین کی پرواہ نہ کرے گا، لوگ اسے گھٹانے کے لیے، لوگ اسے مٹانے کے لیے پر تولیں گے، کوششیں کریں گے، لیکن مخالفین اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی کرناٹک کی سرزمین پر 2015 میں گنگاوتی میں جب مجھے 2000 وہابیوں نے گھیرا، اس وقت تو رات میں واہ واہ کرنے والے اور اس کی تلوار اس کی تلوار کرنے والے سب بھگ گئے، میں اکیلا رہ گیا۔ اللہ کی قسم میرے پائے استقامت میں جنبش نہیں آئی، اللہ کی قسم نہیں آئی، اور ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ جان جانے کی نوبت آئی، لیکن میرے رب نے مجھے محفوظ نکالا، ایسے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ اور یہ اس کی برکتیں ہیں کہ میں پرواہ نہیں کرتا دوبارہ میرا پروگرام ہوگا یا نہیں، بلایا جائے گا یا نہیں، فین فالوورز کم ہوں گے یا نہیں، بس ہمیشہ ایک ہی جذبے اور جنون کے ساتھ چلتا ہوں۔ سگ ہوں عبید رضوی، میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث آدم، عشق محبت، عشق محبت، مسلک اعلی حضرت صوفی کلیم حنفی صاحب قبلہ۔ اب مجھے بتائی، مجمع بیدار ہے نا، نعرے کم سے کم لگائیں پلیز۔ دیکھیے اس شہر کے اندر بہت سارے فرقے موجود ہیں، اب پابندی صرف کلیم حنفی پہ یہ نہیں آئے گا، یہ نہیں بولیں گا، اسٹیج تک نہیں آئے گا، فلاں نہیں بولیں گا، فلاں نہیں بولیں گا۔ اللہ کے بندوں میری بات تو سنو، میں کیا کہہ رہا ہوں، بغیر سنے آپ مجھے جج کیوں کر رہے ہو؟ آپ پرسنلی کسی سے اگر میری ٹیلی فون پر کمیونیکیشن ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، اس کو اسکپ کر کے یا کٹ کر کے آپ نیٹ پر وائرل کر رہے ہیں، اور یہ آدمی ہی ایسا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، میں بہت فیئر آدمی ہوں، اور اینی ٹائم مناظرے کے لیے لوگوں سے کہتا ہوں آ جاؤ، میں بیٹھا ہوں، اپنے دلائل لے کر آؤ، میرے دلائل بھی میں سامنے رکھتا ہوں۔ عوام اب اتنی بے وقوف نہیں ہے، لوگ بہت اسمارٹ ہو گئے ہیں، چونکہ آج کل فون ہی اسمارٹ ہو گیا ہے۔ جب فون ایڈیٹ نہیں ہے تو لوگ کیسے ایڈیٹ ہوں گے؟ تو لوگ بھی بہت اسمارٹ ہو گئے، لوگ خود فیصلہ کر لیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، خدا کی قسم میرے آنے کا مقصد ہرگز کسی کی دل آزاری یا اسے برا بھلا بولنا اور اسے لوگوں کی نظروں میں گرانا نہیں ہے۔ جو بچے اہل السنہ والجماعہ کو چھوڑ کر، جو صحابہ کا تسلسل ہے، تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا، اولیاء کاملین کا، مجددین کا، سلف صالحین کا تسلسل ہے، جسے فی زمانہ مسلک اعلی حضرت یا بریلویت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس مسلک سے کٹ کر گروہوں میں اور ٹولیوں میں بٹ رہے ہیں، میں انہیں پیغام دینے آیا ہوں۔ تم نے ایک جماعت چوز کر لیا ہے، تحقیق کے نام پر اہل حدیث اس جماعت کا نام ہے، اس جماعت کا عالم جرجیس آ کر اہل سنت کے خلاف بکواس کر کے جاتا ہے، اس وقت تمہارا خون کیوں نہیں کھولتا ہے؟ اس وقت تمہارا پرمیشن رد کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس وقت تم اس کی کلائی مروڑ کے اسے اسٹیج سے کیوں نہیں اتارتے ہیں؟ اگر اسے اپنی بات رکھنے کا حق ہے تو مجھے بھی اپنی بات رکھنے کا حق ہے۔ ارے میرے خیال سے میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جس پہ واہ 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 ہو جائے۔ سنو یار، ابھی نہیں، تھوڑا اوور ہی کر دیتے تم لوگ، مطلب گونگا مقرر بھی بولنے لگے، اتنا داد دے دیتے ہو۔ عزیزان گرامی وقار، آج علماء کرام میرے پاس آئے، یہ جو نورانی چہرے اسٹیج پہ بیٹھے نا، کس کس کا نام لوں؟ یہ سب آئے، ان کو فکر ہے تمہاری کہ حضرت ہمارے شہر میں 2 سے 3 مسجدیں ہو گئی، اور نوجوان پڑھا لکھا طبقہ، کالج سے جڑا ہوا طبقہ، حدیث کے نام پر، آسانی کے نام پر، تحقیق کے نام پر تقلید کا پٹا گلے سے اتار کر محقق بن رہا ہے، محدث بن رہا ہے، اور اہل سنت کے سچے مذہب کو چھوڑ رہا ہے۔ تو آپ کچھ ایسی گفتگو کریں کہ نوجوان سمجھ جائیں کہ اہل سنت حنفی مذہبی حق ہے۔ تو اسی بنیاد پر میں نے قرآن، جب خطبہ پڑھا تو خطبے کے بعد میں نے سورۃ الفاتحہ کی، جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے،
اور ان کے یہاں تو امام کے پیچھے بھی پڑھنا ضروری ہے، فاتحہ خلف الامام۔ ایک ہم سے جھگڑ رہا ہے فاتحہ خلف الامام پر، ایک جھگڑ رہا ہے فاتحہ علی التام پر، جھگڑے دونوں کر رہے ہیں ہم سے، تو سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ دیکھو جو لوگ تقلید نہیں کرتے، تقلید کو شرک کہتے ہیں، شرک اکبر کہتے ہیں، تقلید شخصی کو حرام کہتے ہیں، تقلید ائمہ اربعہ کو شرک کہتے ہیں، گمراہیت کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو صرف اللہ و رسول کی اطاعت کرتے ہیں، حالانکہ جہاں پر اللہ رسول کی اطاعت کا ذکر ہے وہاں آگے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ بھی ہے۔ بھائی مجھے معلوم ہے سن رہے ہیں، مجھے سننے کے لیے آپ سے زیادہ وہ بےتاب رہتے ہیں، اور رضوی امجدی نیٹ ورک جو یوٹیوب کا ایک پاپولر نیٹ ورک ہے، چینل ہے، اس پر میری تقریر لائیو ہو رہی ہے۔ تو بہرحال سن رہے ہیں، میری گفتگو کو غور سے سنیں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میری بات غلط ہے اور آپ کے پاس جامع دلائل موجود ہے، یا اس وقت آپ کا کوئی عالم آپ کے ساتھ ہے، تو دیکھو اسٹیج سجا ہوا ہے، عوام بیٹھی ہوئی ہے، تشریف لائیے، مناظرہ ہو جائے۔ اب میں اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ کے وجود نامسعود کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، کرو گے؟ عربی میں بولو، برا بولو مگر عربی میں بولو، ٹھیک ہے؟ درود پاک پڑھیے۔ ایسا ول نہیں کرنا، ایک سریقہ بیٹھ جانا جم کے، میرے منہ کو دیکھنا، ایسا تھوڑا سنے تھوڑا بھاگے، تھوڑا سنے تھوڑا بھاگے، تو پھر کیا سمجھ میں آتا جی؟ میں ہوں بیڑ ضلع کا، مراٹھواڑے کا، ہمارے یہاں سے تمہارے یہاں کی زبان تھوڑی ملتی جلتی ہے۔ بہرحال میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، جو لوگ منکرین تقلید ہیں، اہل حدیث، ان بچوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات ڈالے جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، سوال سے ہم گھبراتے نہیں ہیں، سوال تو ہونا چاہیے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں علم بے بحث، مال بے تجارت، ملک بے سیاست بیکار ہے، لیکن سوال کے طریقے سے ہونا چاہیے، بدتمیزی والا انداز نہ اپنایا جائے۔ جو لوگ تقلید نہیں کرتے، تقلید موٹا موٹی آپ کو بتاتا ہوں، ہم سب سنی حنفی بریلوی ہے، ہم دین میں تحقیق نہیں کرتے۔ بزرگوں نے جو تحقیق کی ہے، روٹیاں پکی ہوئی ہے، ہم توڑ کر آرام سے کھاتے ہیں، ہمارا یہ کام ہے۔ ہم علم الحدیث میں محدثین کے مقلد ہیں، ہم علم التفسیر میں مفسرین کے مقلد ہیں، ہم لغت میں بلغاء کے اور ادبا کے مقلدین ہیں، ہم فقہ میں ائمہ مجتہدین کے مقلدین ہیں۔ مقلد تو وہ بھی بہت پکے ہیں، ابھی میں ثابت کروں گا، اور ہم سے دو چار ہاتھ زیادہ آگے مقلد ہیں، دو چار ہاتھ آگے ہم سے زیادہ مقلد ہے، میں ثابت کیے بنا اٹھوں گا نہیں آج۔ بہرحال تو اب ہم کرتے ہیں تقلید۔ تقلید کا معنی کیا؟ پہلے معنی بتاتا ہوں، بہت شارٹ میں تقریر کر رہا ہوں۔ تقلید کہتے ہیں دین میں، جیسے مثال کے طور پہ صبح صبح آپ مسجد میں گئے، بغیر آواز کے نکل گئی، تو آپ نے سید صاحب سے پوچھا حضرت وضو ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا، انہوں نے مسئلہ بتا دیا، ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آپ بولیں گے کہاں لکھا ہے، کون سی کتاب میں، کتاب دکھاؤ۔ جب تو اتنا بکرات ہے، تیرے کو اتنا سمجھ میں آ رہا، تیرے کو اتنا پڑھے آ رہا، تو پھر مولانا کو مسئلہ کائی کو پوچھ رہا، ڈائریکٹ جا کے کتاب میں دیکھ۔ لیکن آپ ایسا نہیں کرتے، مولانا نے بولے ہاں بھائی بھلے آدمی ہے، نیک آدمی ہے، غلط تھوڑی بولیں گے، آپ مان لیتے ہیں۔ اب انہوں نے جو بتایا ہے وہ فقہائے کرام کی رائے بتایا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں کہ بڑے کی بات کو دلیل پوچھے بغیر مان لینا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی دلیل نہیں ہے، اس کی دلیل ہے، لیکن دلیل تک ہم پہنچ نہیں سکتے ہیں، ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علماء سے دلیل پوچھنا عوام کا اپنی حد سے آگے بڑھنا ہے، اس لیے کہ عالم کا ادب باپ سے زیادہ فرض ہے لوگوں پر، عالم کا ادب لوگوں پر باپ سے زیادہ فرض ہے۔ تو بہرحال اسی کو کہتے ہیں تقلید۔ لیکن ایک جماعت ہے جو اپنے ملاؤں کی تو اندھی تقلید کرواتی ہے، لیکن جب بات امام اعظم ابو حنیفہ، امام الائمہ، کاشف الغمہ، بشارت نبی، دعائے مولا علی، سراج الامہ، سیدنا امام اعظم نعمان ابن ثابت ابن زوتا ابن ماہ کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتی ہے، تو کہتے نہیں، انہوں نے حدیث قرآن کے مقابلے میں رائے پیش کی ہے، ان کے مسئلے کو قرآن و حدیث پر پرکھو، بغیر پرکھے مت ماننا۔ وہ معصوم تھوڑی تھے، ان کی بات کی تحقیق ہوگی۔ بیٹا بے شک وہ معصوم نہیں تھے، تو معصوم ہے، ارے دلیندر تو معصوم ہے۔ یہاں مسئلہ
معصوم غیر معصوم کا نہیں ہے، مسئلہ اہل اور نااہل کا ہے۔ کس کا ہے؟ اہل اور نااہل۔ بالاجماع وہ اہل تھے اور بالاجماع تو نااہل ہے، تجھے حق ہی نہیں ہے ان کے پیش کردہ مسائل کی تحقیق کرنے کا۔ اس پر میں آگے بات کروں گا۔ تو معلوم ہوا تقلید یعنی دین میں بغیر کسی کی بات، دلیل پوچھے بغیر، دلیل ہے لیکن معتبر آدمی کی، ٹچے آدمی کی نہیں، لچے آدمی کی نہیں۔ اور اس کارخانے عالم میں جب بچہ دنیا میں آتا ہے، اللہ کی قسم اس کا ایک پیر بھی بغیر تقلید کے اٹھتا نہیں ہے۔ تقلید کہتے ہیں کسی کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا۔ اب جو لوگ دین کی تحقیق کر رہے ہیں، نہیں میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ ہمارے یہاں ایک نوا بچہ، اس کو شوق لگا، ڈاکٹر صاحب کے فالوورز اس کو مل گئے، ڈاکٹر صاحب کا دواخانہ چل رہا نہیں تھا، بعد میں وہ آگے دین کی فیلڈ میں۔ ابن رشد کہتا ہے لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے تو مذہبی لباس پہنو۔ آج 9 کروڑ کے کیمرے لے کر چل رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، 9 کروڑ کے کیمرے لے کے چل رہے ہیں۔ وہ جو اردو کو اگلتا ہے، ہندی کی چندی کرتا ہے، کچھ باتیں کنایوں میں بھی سمجھا کرو۔ تو بہرحال ڈاکٹر کا مقلد بن گیا، بھولا بھالا بچہ، گھر میں ایک طرف کتاب اللہ، ایک طرف حدیث رسول اللہ، دونوں میں سے کاٹ رہا روز۔ اب رات کا ٹائم ہو گیا، سر دکھ رہا، ماں آئی، بیٹے کھانا کھانا۔ بولے خبردار، ابھی تک مجھے یہ دلیل نہیں ملی ہے کہ ماں کھانے کے لیے بلائے تو جانا چاہیے۔ اب ماں ماچ ہوتی، وہابڑے کی ہو کہ سنی کی ہو کہ مولانا کی ہو کہ حضرت کی ہو کہ حضور کی ہو، ماں ماچ رہتی نا۔ پھر آئی آدھے گھنٹے کے بعد، اے بیٹے سیب کھانا۔ خبردار، ابھی تک سیب کا ذکر صحیح بخاری کے اندر آیا نہیں۔ آج سے میں صرف تحقیق کر رہا ہوں، جو باتیں کتاب اللہ میں، کتاب حدیث رسول اللہ میں ہوں گی اسی پہ عمل کریں گا۔ اب پھر تھوڑی دیر بعد ماں آئی تو پھر چلا رہا ہے، تو ماں بولتی کم بخت باپ کے جیسا جوتا کھا کے ہی مانے گا، بغیر جوتا کھائے نہیں مانے گا۔ اب لوگوں کو کیڑا لگ گیا تحقیق کا۔ اب میں ان سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ تقلید کے بغیر تو ایک لمحہ بھی چارہ نہیں ہے۔ اچھا سنو، بچہ جب جنم لیتا ہے گھر کے اندر، پورا گھر خوش ہے، ماں خوش، باپ خوش، ماموں خوش، چچا خوش، سب مبارک بادیاں دے رہے ہیں۔ اب یہ بچہ دھیرے دھیرے ماں کا دودھ پی کر جب اس کے رگوں میں خون بن کر دوڑتا ہے، یہ رینگنے کی منزل میں آتا ہے۔ اب جب وہ تتلا کر بولنے لگتا ہے تو ماں کہتی ہے دیکھ تیرے ابو ہے، کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتانا شموگا کہ مسلمانوں جتنوں نے اپنے باپ کو باپ مانا ہے، تحقیق کی بنیاد پہ مانا ہے کہ تقلید کی بنیاد؟ ذرا سوچو، میں آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہوں اور تم ان کو کہاں لے کے جا سکتے ہو۔ خالی ٹیلی فونک مناظرے نہیں کرتا میں، تو آ تو سامنے، اور 5 گھنٹے بھی نہیں لگاتا میں۔ ہاں، وہ ڈپلوما لایا تھا، تو کیا لاتا رے؟ یوٹیوب کا سلور بٹن کے گولڈ بٹن۔ وہ قطب مینار کا بچہ آیا تھا نا 3 مالا پہن کے، ہمارے مفتی صاحب قبلہ بڑے رحم دل ہے، میں عصائے کلیم اژدہائے غضب ہے۔ ہاں، بہرحال اب بچہ توتلا ہو گیا، بولنے کے منزل میں ہوا، ماں بولتی ہے دیکھ بیٹا یہ تیرا باپ ہے۔ اللہ کی قسم بچے کے پاس سوائے ماں کی بات ماننے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے اپنے باپ کو باپ کہنے کا۔ اب کل کو کوئی غیر مقلدانہ ذہنیت کا بچہ یہ کہے کہ اے میری ماں یہی میرا باپ ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو ماں نے نکاح کے کاغذ دکھائے، اس کاغذ سے کیا ہوتا ہے؟ شب زفاف میرے والد ہی آپ کے پاس آئے تھے اور انہوں نے ہی گھونگھٹ اٹھایا تھا اور انہی کے ملاقات سے میں دنیا میں آیا ہوں، یہ کیسے ثابت ہوگا؟ اب ایسے جاہل بچے کو سوائے ڈی این اے ٹیسٹ کے کوئی حلالی ثابت نہیں کر سکتا۔ اب اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے، جا کر ڈی این اے ٹیسٹ کروا لے، لیکن اس میں بھی ڈاکٹر کی تقلید ہے۔ نہیں سمجھے؟ ڈاکٹر بولیں گا تو اس کا ہے، تو بولیں گا اس کا ہے۔ ابے بے وقوف، دنیا میں تیرا آنا تقلید، اس لیے ہم کہتے ہیں تقلید کر لے، لیکن لوگوں کو کہتے ہیں تقلید۔ ذرا پوچھو تو کلیم حنفی سے تقلید کا مطلب کیا، اس کا مادہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا تقلید بنا ہے قلادہ سے۔ کس سے بنا ہے؟ قلادہ۔ ابھی پنایا نا میرے کو 2 4 5 لوگوں نے، اس کو بولتے ہیں قلادہ، پٹا۔ لیکن جب یہ انسانوں کے لیے کیا جائے تو معنی ہار والا ہے۔ میں آپ کو تقریر نہیں سنا رہا ہوں، مناظر بنا رہا ہوں۔ میرے کو تو جانے کا ہے، تم کو رہنے کا ہے، اور روز اٹھ کے جینا حرام کرو۔ سوالہ پوچھ پوچھ کے ابا کو ابا کیسا بولتا،
अम्मा के बोलने से बोलता है। नहीं भाई, मेरे को तो तहकीक होना, तू उसका ज बेटा है, सिवाय तहकीक के मैं, और हम तो तक मुकल्लिद है, हम तो आंख बंद करके मान लेते बड़ों की बात, हमारा मसला नहीं है, मसला तेरा फैसला है रे बेटे। अब एक साहब अपने बच्चे को हमारे पास पढ़ने के लिए लाए, पढ़ने के लिए लाए, तो हमने पढ़ाया अलिफ बा, बोले ये चालीफ है, ये बा है, इसकी क्या दलील? मैंने कहा नहीं, आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप पहले दिन से इमाम बुखारी के बराबर के आदमी हैं, पागल हो आप पढ़ेंगे? रुक, बोल रहा हूं, रुक। अरे मैंने कहा आप पागल हो जो पढ़ोगे, इतने काबिल आदमी हो आप, पढ़ने लिखने वाले आदमी, आप तो तहकीक कीजिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब बताओ, जो पहले दिन ही गैर मुकल्लिदाना जहनियत लेकर आया, ये चालीफ है, ये बा है, ये ता है, ये सा है, उन्हें क्या पड़ता जी? कुछ नहीं पड़ता उन्हें। वापस घर दिया मैंने घर को, आप मुहक्किक बन के तहकीक कर रहा और इमामों पे भौंक रहा। तो बहरहाल ये किलादा से बना, किलादा का माना पट्टा है, लेकिन जब ये माना इंसानों के लिए करेंगे तो इसका माना होता है हार। इसका माना क्या होता है? हार। और यही माना जब जानवर के लिए करेंगे तो होता पट्टा, यानी जानवर के गले में डाला जाए, वो भी ऐसे वैसे नहीं, मुअज्जज जानवरों के। दलील नोट कर लीजिए, आप हजरात के भी काम आ जाएगी। देखिए कुरान करीम सूरह मायदा की आयत नंबर 2 है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शाइरल्लाहि वला शहरल हराम वलल हदिया वलल कलाइदा, यानी उन जानवरों को गले में पट्टा डाला हुआ उनकी ताजीम करो, क्योंकि वो मुकल्लिद है, वो मुकल्लिद है। उनके गले में किलादा डाला, उनको तकलीफ मत दो, उनको मारो मत, उनका दूध धो मत, उनके ऊन काटो मत। यानी मुकद्दस जानवरों को किलादा डालकर मुकल्लिद बनाया जाता है, कुत्ते और सूअर को मुकल्लिद नहीं बनाया जाता। हाँ भाई, ले हदीस ले, अब मैं हदीस के सिवा बात नहीं करता। देखो मिशकातुल मसाबी, अभी मौलाना हदीस पढ़ रहे थे, हजरत अनस की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा व वाज़िउल इल्म इंदा गैर अहलिही का मुकल्लिदिल खनाज़ीरिल जुआरा वल लुअलु वल ज़हब, कि खबरदार किसी सूअर के गले, किसी नाअहल को इल्म सिखाना ऐसे ही है जैसे सूअर के गले में हीरे का हार डालकर उसे मुकल्लिद बनाना। सूअर इस लायक नहीं है कि उसे मुकल्लिद बनाया जाए, उसके गले में किलादा डाला जाए। तो ये किलादा हमेशा अच्छे जानवरों को डाला जाता है। तो जब जानवर को डाला जाए तो उसका माना होता पट्टा, और जब इंसानों को डाला जाए तो उसका माना क्या होता है? हजरत आयशा का जो हार गुमा था उसके लिए हदीस में क्या लफ्ज आया? किलादा, किलादा का लफ्ज आया। तो हम सब लोग तकलीद का किलादा डालकर, पट्टा डालकर इमाम आजम के मुकल्लिद है। लेकिन ये कहता नहीं, पट्टा, और पट्टा जानवर को डालते और तुम जानवर। भाई सारी हरकतें तो आपके अंदर है जानवरों वाली। बताऊं दो चार बात। गधा देखो कैसा चुपचाप ऐसा घास खाता, चुपचाप खाता, चुप खड़ा हुआ। लेकिन जैसे ही उस पर 50 किलो की बोरी रख दो, फौरन इतनी टांगे चीर लेगा कि बीच में से कुर्बानी का दुम्बा चला जाएगा। इन्हें दिन भर सीधा खड़े रहता, दिन भर। जैसी मस्जिद में आता, नमाज का बोझ इसके ऊपर पड़ता कि लगे टांगा चिर जाते इसके। नहीं, गालियां नहीं दे रहा मैं, गालियां दे रहा क्या? खुन्नस में देख रहा है एक आदमी मेरे को। नहीं, मैं उसको नहीं देखूंगा, वरना तुम सब उसको देखेंगे। देख भाई देख, इतने हसीन चेहरे तेरी जमात में थोड़ी मिलेंगे। और ये तो तू मुझे देख रहा, कहीं मेरे शेख ताजु शरिया को देख लेता तो खुदा की कसम यही कहता, एक बार देखने से ये कैफियत हुई है, आंखों में फिर रहा है अख्तर रजा का चेहरा। बहरहाल अब दूसरा देखो, बोरी रख दी है, टांगा फैला के चल रहा है, पीठ पे बोरी रखो चलेगा, लेकिन सिर पे छटाक भर रुमाल रखो, 50 ग्राम का झट से गिरा देता उन्हें। गधा कभी सर पे रुमाल नहीं रखेगा। इसको भी तुम जरा टोपी पहना के देखो, पहनता के देखो, नहीं पहनता। हदीस में नहीं है, हमने सऊदी में नहीं देखा। अम्मा तूने नहीं देखा तो हम क्या करना? हमने सऊदीया का कलमा पढ़ा है कि हमने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है? टुच्चे है लुच्चे, सामने बिठा दूंगा। इतने बड़े बकलोल मेरे पास एक आया टाइट कपड़े में,
اور اسلام 360 سے دین سیکھتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بتائیے صحابہ انٹرنیٹ ہی سے تو دین سیکھتے تھے. اور بحث ہو جائے تو ابھی رکو, گوگل پہ سرچ ماریں گے, لمبا لمبا 3 میل کا آرٹیکل اٹھا کر بھیجیں گے. میں سوچتا ہوں اگر 10-20 دن کے لیے گوگل بند ہی ہو جائے تو سب یتیم ہو جائیں گے بیچارے. یہ جتنے محقق لوگ ہیں انٹرنیٹ کے, یہ سب بیچارے یتیم ہو جائیں گے, ماتم پسر جائیں گا ان کے یہاں پر. ایک صاحب میرے پاس آئے, بولے ہدایا نکالو ہدایا. میں نے کہا بے بیدال کے بودم چغت البخارا, وہ ہدایا نہیں ہدایا ہے. بولے نکالو اس کے اندر گندے گندے مسئلے لکھے. تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ آیا کہاں سے ہے, تربیت کیسی ہوں. میں ان کا ڈاکٹر ہوں, آپ کو نہیں معلوم. ڈاکٹر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک فزیشین ایک سرجن. میں سرجن ہوں اور رگ رگ سے واقف ہوں. میں رگ رگ سے واقف ہوں. اس لیے ہوں کہ ایک زمانہ ایسا بھی مجھ پر آیا تھا کہ میرا ذہن خود جو ہے مذہب حنفی کے دلائل سے مطمئن نہیں تھا. میں آج یہ اسٹیج پر علماء کی موجودگی میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے خواب میں مجھے جب تحاوی شریف پیش کی, ہر حنفی عالم کو چاہیے تحاوی پڑھے, ہر حنفی عالم کو چاہیے تحاوی پڑھے. خدا کی قسم حنفی مذہب پر اتنی دلیلیں موجود ہے, ہر مسئلے کو حدیث سے مزین کیا. اب مجھے حنفیت پہ غیر متزلزل یقین ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. جسم سے جان جا سکتی ہے, آخری خون کا قطرہ بہہ سکتا ہے, لیکن حنفیت نہیں چھوٹ سکتی. میرے نام کا جزویہ لا ینفک ہے, کلیم حنفی, الحمدللہ ثم الحمدللہ. بہرحال ایک ضمناً بات آ گئی, ورنہ میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتا ہوں. یہ راز و نیاز کی باتیں, اللہ کے انعام کی باتیں, اللہ جس کو چاہے اپنے فضل سے نوازے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ تحقیق کی بات کرتے ہیں, اب یہ صاحب میرے پاس آئے, میں نے جب ہدایہ لا کے رکھا تو وہ سوچے کوئی پاکٹ سائز کی کتاب ہوگی. اب جب اتنی بڑی کتاب دیکھے, زیر زبر بھی نہیں, پیش بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کیا بھی نہیں, کیا پڑھنا, کیا دس رہا, سمجھ میں نہیں آ رہا. علی پہ زبر ہے کہ پیش ہے, کیا پڑھنا جی, کیسا پڑھنا. پڑھے آیا تو پڑھیں گا نا. اردو سے دین سیکھ کر آئے, ماشاء اللہ. 6 ماہ کا کورس کر کے ڈپلوما لے کر آئے ہیں. بتاؤ ابے گدہ الذی, یہ پڑھنے کے لیے ہم لوگوں نے مدرسے میں نیچے کا پسینہ اوپر گیا ہے. وہ مار کھائی اساتذہ کی, 4 بجے رات میں اٹھ کے ایک کینڈل کی روشنی میں 10 بچے پڑھتے تھے, تب اس قابل ہوئے کہ یہاں بیٹھ کر تمہارے سامنے واضح و بیان کر رہے ہیں. تو 4 ہی دن کے اندر محقق ہو جاتا, ماشاء اللہ. تو بہرحال ایسے ایسے پاجامہ لوگ ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا, اہدنا الصراط المستقیم, جو سورہ فاتحہ کی آیت میں نے پڑھی, اے اللہ چلا ہمیں سیدھے راستے پر. صراط الذین انعمت علیہم, کیا اس سے تقلید ثابت نہیں ہوتی کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے. اور ایک مقام پہ فرمایا اللہ کا انعام صدیقین پر, شہداء پر, انبیاء پر, صالحین پر ہے. اس انعام یافتہ جماعت کے راستے پر چلا, غیر المغضوب علیہم, ان کی تقلید نہ کریں گے ہم, نہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا غضب اترا. تقلید کو حرام ہم بھی کہتے ہیں, لیکن تقلید مذموم کو, تقلید محمود کو نہیں. جیسے مثال کے طور پر بکری کا دودھ ہے, ہر عالم کہیں گا حلال ہے, شوق سے پیو. کتیا کا دودھ ہے, دونوں دودھ ہے, لیکن یہ حرام جانور کا ہے, پینے کی اجازت نہیں ہے. ایسے ہی تقلید جب بزرگوں کی ہو تو جائز ہے, اور جب شیطان کے چیلوں کی ہو تو حرام ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. کیا قرآن سے تقلید صاف سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ تو کہتا اللہ رسول کی اطاعت کرو, آگے وہ اولی الامر منکم نہیں ہے قرآن میں, امر والوں کی اطاعت کرو. ابن عباس فرماتے ہیں اولی الامر سے مراد علماء اور فقہا ہیں. اولی الامر سے مراد علماء اور فقہا ہیں. آؤ تقلید پہ مناظرہ کرو. ایک صاحب کہتے ہیں, بولے مولانا کہیں قرآن میں نام آیا کہ ابو حنیفہ کی تقلید کرو, شافعی کی, مالک کی, حنبل کی, امام حنبل کی. میں نے کہا نہیں, قرآن میں تقلید کا حکم نام نہیں آیا. بولے پھر میں کیوں کروں؟ میں نے کہا شادی ہو گئی. بولے الحمدللہ 4 سال ہو گئے. میں نے کہا تیری جورو کا نام آیا قرآن میں؟ اس سے شادی کر, آیا قرآن میں شادی کا حکم ہے. قرآن میں عورتہ کا نام آتے بیٹھے گا, پھر وہ قرآن تو کروڑوں اربوں خربوں جلدوں میں ہو جائیں گا, دنیا کی ساری عورتوں اور مردوں کے نام آنے لگے تو بھائی قرآن نے کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, مسلمانوں کے راستوں سے ہٹو مت, اور وہ اولی الامر منکم, امر والوں کی اطاعت کرو. قرآن تقلید کا حکم دیتا ہے. اب امت نے مل کر ان 4 اماموں کا سلیکشن کیا
इलेक्शन में ये 4 का ही सिलेक्शन हुआ, बाकी सब रिजेक्ट। अब 4 की तकलीद पे उलमा पूरी उम्मत का इजमा हुआ। चलो 2 सवाल मैं भी आपसे पूछ लेता हूं। क्यों? तू हत्ती के कान में से आया, तू पूछेगा, हम नहीं पूछेंगे? अरे हमारे मुंह में भी जबान है, हमको भी बोले आता, और बहुत बोले आता माशाअल्लाह। कुरान में है वरतिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर के तिलावत करो। अच्छा अब ये बताओ, शिमोगा के अहले हदीसों, गैर मुकल्लिदों, मुहक्किक लोगों, देखो बहुत दर्जा दे के बात कर रहा हूं, ऐसा गिरा के बात नहीं कर रहा मैं तुम्हारा, बहुत मर्तबा दे के बात। ये मर्तबे से मेरे को एक बात याद आई। अभी मेरे पास एक साहब आए और मेरे पास किताब रखी थी इमाम आजम, और नीचे था मुरत्तबा कलीम हनफी रजवी। इंटरनेट पे एक मैंने आर्टिकल लिखा था। बोलता मौलाना अब तो गजब ही हो गया। उर्दू में लिखा था। मैंने कहा अब क्या गजब हुआ? बोले अब तक तो अबू हनीफा को इमाम आजम कह रहे थे, अब खुद इमाम आजम बन गए। देखिए लिखा मर्तबा कलीम हनफी इमाम आजम। अरे मैंने कहा बाप रे बाप, तू मुनाजरा करने आया? मैं तो तेरे से पहले ही हार मान लेता हूं। लिखने में एक ही जैसा है ना, मुरत्तबा मर्तबा एक जैसा है कि नहीं? अब वो गदहुल लजी को ये नहीं मालूम ये मुरत्तबा यानी जिसने किताब को तरतीब किया है, जमा किया है, हवालों को नोट किया है। अब बताओ जिनको उर्दू नहीं आती, ये बकलोल लोग ऑफिस में एसी में ऐसा टेक लगा के बैठते। तूने देखा क्या? नवा आया ना इस्लाम 360 पे। हाँ ये हदीस भी आई है ना, अबू हनीफा का ये कॉल है ना, उसके खिलाफ ये हदीस है ना। माशाअल्लाह ऐसे बैठते मुहक्किक लोग। हुक्के का दौर चलता है माशाअल्लाह। सिगरेटों की कश ली जाती है, हदीस और कुरान मांडी पे रखे जाते हैं, और किताबुल्लाह पैर में रखी होती है। अबे बेअदबो, जब तुम्हें किताबुल्लाह की ताजीम नहीं है तुम उसकी इताअत करोगे? बदबख्तों, हमारी जमात में देखो, अभी मैं यहाँ बैठा, ये क्या है? ये बरेली का गुंबद है, ताजुशरिया का ताज है। मैंने उठाया कि नहीं उठाया? बुजुर्गों से इसको निस्बत है, इसमें अहले सुन्नत व जमात का नाम लिखा हुआ है। ये ताजीम होती है। पहले अदब करना सीख, नालायक कहीं के बेअदब है, बित्ते भर का मुंह फाड़ फाड़ के बातें कर रहा है। बहरहाल अजीजाने मिल्लत इस्लामिया में अर्ज कर रहा था, कुरान ने कहा तकलीद करो, अच्छों की और बुरों की तकलीद मत करो। दुनिया में तकलीद के बगैर चारा नहीं है। जैसे अब ये कह रहे हैं कि कुरान में क्या इमामों का नाम आया, तो इनसे पूछिए, कुरान कह रहा है वरतिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर के तिलावत करो। कुरान की तिलावत का हुक्म है। क्या 10 कारियों के लहजे में कुरान पढ़ने का हुक्म है? दिखा दो आप। 10 कारियों के अंदाज में कुरान पढ़ने का हुक्म है? नहीं। पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुनिया की अक्सरियत इमाम अबू आसिम कूफी के तर्ज पर, उनकी रिवायत पर कुरान पढ़ती है। जरा होशियार हो जाओ, बहुत पॉइंट दे रहा हूं आपको। उनके रिवायत पर कुरान पढ़ती है। एक मुनाजरा था हल्ब में, शेख रमजान बूती और नासिरुद्दीन अलबानी साहब, जो इस्लाम 360 में फरमाते हैं ये सही है, ये हसन है, ये दईफ है, ये मरदूद है। बहुत बड़े मुहद्दिस साहब हैं। बड़ी कोशिश की सऊदिया में 8 रकात तरावी हो जाए, लेकिन शाह फहद ने नहीं होने दिया। लात मार के सऊदिया से निकाला, पासपोर्ट पे खरूज लग गया, सऊदिया में आने का मौका नहीं मिला। रोमानिया का रहने वाला था, पक्का अहलुल हदीस आलिम था, पक्का गैर मुकल्लिद आलिम था। उसका मुनाजरा था हल्ब में शेख रमजान बूती से, और मुनाजरे का उन्वान था तकलीद। तुम्हें एक बात बताऊं, गैर मुकल्लिद वैसे तो किसी मसले में मुझसे मुनाजरा नहीं कर सकते। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। मैं नूरुल्लाह के घर पे ठहरा हूं, उन्हें कौन से मोहल्ले में मेरे को नहीं मालूम, मौलाना से पता कर लेना। गैर मुकल्लिदों, कल दोपहर तक मैं शेमोगा में हूं। कल दोपहर तक बुलाते कि मेरे पास आते, दोनों चलता। देखो ना, मेरे को हैदराबाद बुलाया तो कैसा गया मैं। हैदराबाद गए बात नहीं, प्रोटेक्शन परमिशन होना तो चाहूंगा। मालूम है ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेंगी। लेकिन हम तो अल्हम्दुलिल्लाह रजा के शेर हैं, इमाम आजम के गुलाम है, ताजु शरिया के दर के फकीर है। कोई चैलेंज कर ले मेरे मसलक पर, मेरे मजहब पर, तो मैं तो दौड़ के जाता हूँ टेटवा दबाने के लिए। नहीं छोड़ता मैं। फिर मैंने कहा रे भैया आ गया रे, मैं हैदराबाद को आता क्या हूं। फोन लगाया मैंने, यकला मिलने, यकला भी नहीं मिलता है क्या। इंटरनेट पे है ना, उसकी मेरी कॉल रिकॉर्डिंग और उन्हें डाला।
उन्हें डाला, क्या नाम है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, फजीलतुश शेख फसीहुद्दीन साहब हाफिज़हुल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो अपने लिए लिखते हैं, बताओ, बदस्ते खुद लिखते हैं हाफिज़हुल्लाह। तो बहरहाल मैं कल दोपहर तक हूं, टेंशन लो मत। देखो बात आगे जाती न पीछे का मैं भूल जाता, मैं क्या बोल रहा था। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली। याद है कुछ बोल रहा था, आपको भी याद है? हाँ हाँ, देखो है, ऐसा याद रखो ना यार। ऐसा बहुत दिन से हो रहा मेरे साथ में, आगे बढ़ते जा रहा, पीछे का छूट रहा। बाद में लोग बोल रहे हजरत वो तो बात अधीच रह गई, वो तो क्या करूं मैं। हाँ हाँ, देखो मुनाजरा था हल्ब में रमजान बूती और नासिरुद्दीन अलबानी का, मौजू था तकलीद। शेख रमजान बूती खड़े हुए और खड़े होकर एक ही बात पूछी, ऐसा गिरे नासिरुद्दीन अलबानी साहब के आज तक नहीं उठे। मौजू उन्होंने लिख कर दिया, एक उन्वान नासिरुद्दीन अलबानी साहब ने, कि तकलीद शिरक है। तो रमजान बूती ने पूछा, अगर तकलीद शिरक है तो क्या आप शिरक से बचे हुए हैं? सिर्फ फिकही मसाइल में अबू हनीफा की पैरवी करना ही शिरक नहीं, पूरी जिंदगी इमाम अबू आसिम कूफी रहीमहुल्लाह की रिवायत पर कुरान पढ़ना ये भी तकलीद है। तकलीद फिर तिलावत, तिलावत में तकलीद, तो तकलीद में तो तिलावत करते, तिलावत में तो तकलीद करते हो। अच्छा ये दईफ दईफ चिल्लाता, इसको पूछो तेरी खुद की तहकीक है कि मुहद्दिस की तहकीक है? बोलेगा मुहद्दिस की तहकीक है। हदीस को ना अल्लाह ने ज़ईफ कहा, ना रसूलुल्लाह ने ज़ईफ कहा, ना सहाबा ने ज़ईफ कहा, मुहद्दिसीन ने कहा। वहां तो अक्खा बंद करके मान लेता। और इस जमाने के टुच्चे लुच्चे बिगड़े हुए मौलवी, जगदीश हो या मेराज रब्बानी हो, तौसीफुल शैतान हो या डॉक्टर फैज हो या इमरान ब्रदर हो या फसीहुद्दीन हो या कर्नाटक का कौन सा के जमाई है, कहते शोएब जमाई, ऐसे कोई भी हो, सबके बात अख्या बंद करके मानता। लेकिन बात जब फिक में आती है तब इसके खबीस नफ्स को ये भारी पड़ता है। तो इससे पूछो, कुरान ने कहा तिलावत करो, क्या कुरान ने 10 कारियों की किरत पर, 10 कारियों के किरत पे कुरान पढ़ने का हुक्म दिया? कुरान ने कहा मा आता कुमुर रसूल, रसूल जो तुम्हें दे दे वो ले लो। तो इससे किस चीज का हुज्जत होना समझ में आया? आपसे पूछ रहा हूं, वलमा से नहीं, वलमा को सब मालूम है। नहीं समझे ना? मसला ये है, खाली मस्खरिया के बयाना सुनेंगे, हंसने के जज्बाती बयाना, और फिर बोलते आप खाली गालियां देते, इल्मी बयान नहीं करते। इल्मी बयान करे तो नींदा मारते, उठ उठ के जाते, कैसा चलेगा? मा आता कुमुर रसूल से हदीस का हुज्जत होना कि रसूलुल्लाह की बात भी दीन में हुज्जत है। अहलुल कुरान का मुनकिरीन हदीस का रद है उसके अंदर। अब इनसे कहो कुरान ने तो सिर्फ कहा कि रसूल की बात मानो, रसूल की सुन्नत मानो, रसूल की हदीस मानो। क्या कुरान ने कहा इन 6 किताबों से मानो है? पूछ रहा था ना, अबू हनीफा का नाम है क्या? 10 खारियों का नाम है, 6 मुहद्दिसीन का नाम है। अरे बेटे हमको एक दिखाएंगा तो तेरे को 3 दिखेंगे ना। यूं ना आओ सीना तान कर, अपना बेगाना जरा पहचान कर। बहरहाल क्या ये 6 सही किताबों का नाम कुरान में है? बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्न माजा, सुनन नसई, अबू दाऊद वगैरह नहीं। क्या कुरान ने कहा असहुल कुतुबि बअद किताबिल्लाह, कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब बुखारी है? क्या ये कुरान में लिखा है या हदीस में लिखा है? नहीं, उम्मत के इजमा में लिखा है। फिर उम्मत के इजमा से कैसे मानता? एक जगह तकरीर में मैंने कहा इमाम बुखारी मुकल्लिद थे, उन्होंने इतनी बड़ी किताब लिखकर तकलीद का इनकार नहीं किया। ये पाजामा सिर्फ अलमारी में रख के तकलीद का इनकार कर रहा है। एक जोकर नाइक का फॉलोवर खड़ा हुआ, बोले मौलाना आसमान फट क्यों नहीं जाता, जमीन शक क्यों नहीं हो जाती, आप उसमें समा क्यों नहीं जाते? अरे मैंने कहा गालियां काय को दे रहा, बद्दुआ काय को दे रहा, क्या हुआ बोलना? बोले आपने इतनी बड़ी तोहमत लगाई, इमाम बुखारी मुकल्लिद थे, क्या आप साबित कर सकते? अच्छा अब मुझे एक नई बात याद आई, वो जो डिप्लोमा था ना, उसने कल यूट्यूब पे वीडियो डाला, आप लोग देखना, और सामने वाले को मुफ्ती बताकर उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है उसका ही आदमी। अबे मुफ्ती, रजवियों का मामूली जाहिल तुझे घुमा घुमा के पटकेगा, तो तू मुफ्ती की बात कर रहा। वो मुफ्ती को बोले नहीं आ रहा, उसके सामने ये बोल रहा अहमद रजा मुसलमान था तो साबित कर, 2 गवाह लेकर आ।
احمد رضا کے وصال کو انگریزی اعتبار سے بھی 104 سال ہو گئے، انگریزی سال کے اعتبار سے، تو تیرے دادا کے دادا بھی نہیں تھے اس ٹائم، تیرے کو 2 گواہ ہونا۔ ویسی ہی بات ایک غیر مقلد نے کہا، مولانا آپ نے کیسے امام بخاری کو مقلد کہا؟ کیا امام بخاری نے خود کہا کہ میں مقلد ہوں، انا مقلد ہوں؟ تو میں نے کہا بیٹے اس سے تو ان کا اسلام بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ بولے وہ کیسے؟ میں نے کہا انہوں نے یہ بھی نہیں کہا انا مسلم ہوں، کہا انہوں نے کہا انا محدث ہوں، میں محدث ہوں۔ تو ان کو محدث اور مسلمان کیسے مانتا؟ بولے مولانا اس پہ تواتر ہے، اس پہ اجماع ہے۔ تو میں نے کہا گدہ الذی، جیسے اس پہ اجماع ہے ویسے ہی ان کے مقلد ہونے پر بھی مولانا نواب صدیق حسن خان بھوپالی آپ کے بہت بڑے عالم ہیں، اور آپ کے لائبریری میں کتاب ہے الحتہ فی صحاح ستہ، اٹھا کر دیکھو، وہ امام بخاری اور امام مسلم کو امام شافعی کا مقلد لکھ رہے ہیں، امام بخاری اور امام مسلم کو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مقلد لکھ رہے ہیں۔ بہرحال تقلید کے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن لوگ تقلید مانتے نہیں ہیں اور تقلید کرتے بہت زیادہ ہیں، تقلید کرتے بہت ہیں، لیکن اماموں کی تقلید کی بات آئی تو پھر انکار کرتے ہیں، تحقیق کی بات کرتے ہیں، ہم تحقیق کریں گے، ہم تحقیق کریں گے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، اچھے خاصے سنی تھے۔ دیکھو سنیوں، تم سے جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ نیٹ سے دین مت سیکھو، یا سیکھو تو صرف سنی علماء کے چینلز، آئی ڈیز اور پیجز پہ جاؤ، ورنہ گمراہیت کے دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ دیکھو آج کچھ بچے صحابہ پہ بھونک رہے ہیں، مرزا کو سن کر، طاہر کو سن کر، نجیس الپادری کو سن کر، اور کئی گمراہوں کو سن کر، ہے نا؟ تو آپ کو منع کرتے ہیں آپ مان جایا کرو، اس میں آپ کی عافیت ہے۔ بد مذہبوں کا لٹریچر مت پڑھو، ان کے ساتھ رشتہ داری مت کرو، ان کے ساتھ کھاؤ پیو مت، زمانہ بہت خطرناک ہے، ایمان کا طوطا کب اڑے گا پتہ نہیں چلے گا۔ ایک صاحب ہمارے یہاں تھے، اچھے خاصے سنی تھے، پان پٹی چلاتے تھے، چھوٹی پان پٹی تھی، لوگ آتے تھے پان لگاتے تھے، کتنا چننا لگو پوچھ کے لگاتے تھے۔ بعد میں اتے میں گزر بسر نہیں ہو رہا تھا، پھر ماں نے بولی جا بیٹے سعودی کو، وہاں جا کے 4 پیسے کما کے لا۔ تو حضرت سعودیہ تشریف لے گئے، ماشاءاللہ ان کو بلائے ڈراور کے کام پہ، ان کو پھینک دیے جنگل میں اونٹا چرانے کو، اونٹا چرانے کو پھینک دیا، اونٹا چرانے کو، لقو دق صحرا، اور خالی اونٹ اور خالی حضرت۔ اب ان کو شیونگ کو بھی کچھ نہیں مل رہا، اتنے میں ان کو حدیث بھی مل گئی کہ رسول اللہ نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پس کرو، کتنی بڑھاؤ وہ نہیں معلوم، بڑھاتے چلے گئے، بڑھاتے چلے گئے۔ پھر جو ان کے کفیل صاحب تھے جس نے ان کو وہاں پھینکا تھا، اور وہ ایسی گرمی لگتی وہاں صحرا میں، پانی بھی کبھی کبھی نہیں ملتا، انہیں 8 دن میں ایک بار آتا، تو بول الجمل سے کام چلا لیتے۔ تو اب ہفتے میں ایک بار یہ آتا، بہت ساری ڈھیر ساری روٹیاں لے کر، اور ساتھ میں کچھ بوسیدہ کتابیں جو پڑھنے کے لائق نہیں تھی، اس میں مسند احمد بھی تھی، مستدرک حاکم بھی تھی، مشکات بھی تھی، بخاری مسلم بھی تھی، اور وہ آ کر تھوڑی بہت عربی بولتا، اس کا سن سن کے، کچھ دماغ لگا لگا کے، کچھ لغت پڑھ پڑھ کے، تھوڑا بہت ان کو بھی پڑھنا آتا تھا۔ ایسا رینگتے رینگتے، چلتے چلتے، پکڑتے پکڑتے، انہوں نے بھی ماشاء اللہ بھوجپوری عربی سیکھ لی۔ کون سی عربی سیکھی؟ سیکھ لیے۔ اب ماشاءاللہ داڑھی بھی بن گئی، پیشانی پہ 5 روپے کا سکہ بھی آ گیا، فیض العلوم بھی بڑھ گیا، محدث آدمی ہو گئے، حدیث پڑھ پڑھ کے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، ہاں پڑھ کر بیڑا غرق کرنے کے لیے آسان کیا ہے نا، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، تو کیا کسی مولانا مولوی کی ضرورت ہے؟ خبردار، ڈائریکٹ دین سیکھو، جیسا تیسے سمجھ میں آتا۔ اب قرآن کھول رہے اس کے اندر لکھا انا بولے تو بے شک، سلاتا بولے تو نماز، تنہا بولے تو یکلا، اکیلا۔ واہ واہ محقق صاحب، وہ تنہا اردو والا ہے؟ اردو والا ہے کہ عربی والا ہے؟ بتاؤ۔ پھر اکلیش پڑھنے لگے، اکیلے ٹرانے لگے، امام کے پیچھے نماز اتنی پڑھتے کیونکہ آ رہا نا، تو میں نے کہا رے لکھے والا قرآن میں وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بولے خبردار مولانا، خالی رکوع کا ہے، پوری نماز کہاں؟ میں جانتا ہوں حدیث قرآن، ہم نے سعودی کے اندر حدیث پڑھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل، ماشاءاللہ۔ اب وہاں سے یہ تشریف لائے، اب دیکھو خود سے حدیث قرآن پڑھنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ سننے کا موڈ ہے کہ بند کروں؟ پکا؟ سب لوگ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو یا رسول اللہ، اور امام اعظم کی بات اور امام اعظم کا نعرہ نہیں،
हमारे सच्चे रहनुमा अबू हनीफा और रजा, हमारे सच्चे रहनुमा। माशाल्लाह, असल में ये नारे वगैरह चेक करने के लिए, कुछ उधर से भी तो नहीं आए उठकर, और आए वाले पक्का आए ले, और खुद ही हंस रहे। हंसने का बात है क्या? नसीहत लेके जा रहे भाई। दुरूद पाक पढ़ो यार, पानी पीन दो। और बेटे वो सुन्नियों ने शेर पाला है, वो कलीम हनफी मुंबई वाला। बहरहाल अब देखिए मैं क्या समझा रहा हूं। शिमोगा के मुसलमानों, ये हंसी मजाक नहीं है। कुरान ने साफ कहा कि इनाम याफ्ता जमात की तकलीद करो और जो गुमराह हैं उनसे दूर रहो। ये कुरान का हुक्म है। हम लोग इनाम याफ्ता बेहतरीन लोग जो जमाने सहाबा के लोग हैं, जिन्होंने सहाबा को देखा, यानी इमाम आजम अबू हनीफा, उनकी तकलीद करते हैं, तो उस पर गैर मुकल्लिदीन चिढ़ते हैं, नौजवानों को बहकाते हैं कि देखो तुम्हारा मौलाना बाहर शरीयत से मसला दिखाता है, यानी शरीयत के बाहर से मसला दिखाता है। मैं तो बुखारी से दिखाता हूं, मैं तो मुस्लिम से दिखाता हूं, मैं तो इब्न माजा से दिखाता हूं। मैं बहुत जानता हूं ऐसे लोगों को। नवा नवा पढ़ के निकला था मैं, जब मैं शिमोगा को भी आया था, भद्रावती को तरावी पढ़ाने के लिए, बहुत पहले की बात है। बंबई में मैं नमाज पढ़ रहा था, हल्की हल्की ऐसी दाढ़ी आई थी, और पहले कुछ कलर ज्यादा ही मेरा खिला हुआ था। तो मैं नमाज पढ़ रहा था, दो चार लौंडे आए, सलाम दुआ के बाद कहने लगे, माशाअल्लाह आप कितने खूबसूरत हैं। तो तो मैंने कहा इसमें आपको कोई दिक्कत है? नहीं। बोले कोई दिक्कत नहीं हमको, माशाअल्लाह अच्छी बात है। आपको नमाज पढ़ता देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा तेरा रिएक्शन तो अच्छा लगने वाला दिख रहा नहीं मेरे को। जुआरी को नहीं बोलेगा नमाज पढ़, शराबी को नहीं बोलेगा नमाज पढ़, कबाबी को नहीं बोलेगा, गांजे का सुट्टा मारने वाले को, दरगाहों पे धमाल डालने वाले को नहीं बोलेगा नमाज पढ़। लेकिन जो पढ़ रहा है ना, उसको आके मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ये दो टांग का शैतान क्या करेगा? ऐसा नहीं, हदीस में तो ऐसे आता है, ऐसा दाल मार के अपने आप को खप दलिंदर। हवलदार ने बुलाया तो ऐसा जाता क्या? अरे आस्तीना ऊपर करके ऐसे बटना खोल के ऐसे पाजामा उठा के ऐसा जाता। फिर उन्हें गोश्त वाले हिस्से पे दो डंडा नहीं मारेगा, कम बखत सीधा खड़े रहो अल्लाह के हुजूर, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अदब से खड़े रहो, डरते खड़े रहो, अल्लाह फरमा रहा। और इन्हें वहां भी आकड़ रहा जहां 25 लोग खड़े रह रहे, इन्हें 10 आया कि 11वें की गुंजाइश नहीं है। बहरहाल मेरे को बोले मौलाना, सॉरी भाई, अब उनको क्या मालूम मैं कौन सी आफत हूँ, कौन सी मुसीबत हूँ उनके लिए। बोले माशाल्लाह आप नमाज पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा लगा, लेकिन काश आपकी नमाज मदनी नमाज होती तो मजा आ जाता। तो मैंने कहा ये जो मैं पढ़ रहा था वो कौन सी थी? बोले ये तो कूफा वाली थी, मदनी नमाज दूसरी है। मैंने कहा अच्छा, ये कूफा वाली थी और पढ़ना चाहिए मदीने वाली। एक काम करो ना, मेरे को बंबई वाली सिखाओ ना, मैं तो बंबई का हूँ ना, मैं मदीने का हूँ ना मैं कूफा का हूँ। बोले नहीं मौलाना, बात दरअसल ये है कि ये अबू हनीफा वाली नमाज है, रसूलुल्लाह वाली नमाज दूसरी है। वो तो ऐसे हाथ बांधने की रिवायत है। फिर जो मैंने उनको लिया तो गला सुखरा, आता पेशाब करके बहुत जोर से आई, मेरे को नहीं छोड़ता मैं। जला के खाक न कर दूं तो कलीम नाम नहीं। तो बहरहाल मैं अर्ज यह कर रहा था कि इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला की तकलीद की बात आए, बड़ों की तकलीद की बात आए तो बिदकता है, और अपने गुमराह मौलवियों की तकलीद की बात करता है। तो अब ये साहब भी सऊदिया से पढ़कर आए, अब आने के बाद जैसी माँ ने देखी 5 साल के बाद आया तो बोली कैसा रे बुरेगत का मुंह हुआ तेरा, ऐसा इतू सक मुंह, इतू सिक नाक, और ये दाढ़ा शरीफ। इस्तिंजा को जाता तो एक हाथ में नाड़ा ने एक में लोटा, तो ये दाढ़ा किधर जाता? आओ ना भाई, दाढ़ी पे मुनाजरा कर लो, आते काट रहे ना 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 ना, बिल्कुल तकलीफ नहीं करूंगा। हदीस है, अब तो इतना बढ़ाऊंगा कि पूछो मत कितना बढ़ाऊंगा। अब सऊदी से बहुत दिन बाद आए तो तबीयत में कुछ नरम गरम तरह खाने पीने में आया, थोड़ी सी तबीयत बुखार आ गई। हदरत फन फजरत,
तो माँ ने बोली चल रे बाबा डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने नब्ज देखी, आला लगा के तपासा, मुहक्किक साहब की आंख में टॉर्च मारा, मुंह खोलने बोला। तो फिर डॉक्टर को कुछ समझ में आया होगा, भाई उसके फील्ड का काम हम क्यों करेंगे, हम तो तकलीद वाले, जिस फन का जो माहिर है उसके पास जाते है कि नहीं भाई। तो डॉक्टर ने चिट्ठी लिख कर दिया कि जाइए ये दवा लीजिए, 500 रुपए लिया। मुहक्किक आदमी थे, इन्होंने हदीस में पढ़ लिया था कि तहकीक करना चाहिए। तो अब ये क्या करे मालूम है, दवा खाने के बाहर एक साहब ऐसा नीचे मुंडी करके चप्पल सी रहे थे। सोचे क्यों ना मेडिकल से लेने से पहले इनसे तहकीक करा लूं, ये दवा सही है कि नहीं है, तहकीक का मिजाज है। तो चप्पल वाले के पास आए, देखो हुजूर ये मुझे डॉक्टर ने चिट्ठी दी है, क्या ये दवा मुझे खानी चाहिए। तो वो भी बेचारे अपनी मस्ती में मगन थे, उन्होंने भी चिट्ठी देखा, उनको तो कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर का लिखा किसको समझ में आता है। एक साहब बोले मेडिकल वाले को समझ में आता, उसमें लिखा रहता जितना लूटना था मैंने लूट लिया, आगे का तू लूट ले। एक साहब ने बोला ये कोई कंफर्म रिवायत नहीं है, बाद में दलील मत मांगना मेरे से। तो बहरहाल अब मुहक्किक साहब ने जो चिट्ठी उठी, वो मोची साहब ने जो चिट्ठी देखी तो बोले ना 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 ये मत खाओ, मेरे ख्याल से इसमें जो दवा आपको मिलेंगी उसकी साइज बहुत बड़ी होंगी, आपके हलक में फंस जाएंगी, कड़वी होंगी, मुंह का जायका खराब होगा, आपको नहीं खाना चाहिए। खुदा की कसम बताओ, एक मिसाल के तौर पे बातें कर रहा हूं मैं। अब वो शख्स पूरे मोहल्ले में शोर मचा रहा है कि बताओ कैसा कमबख्त डॉक्टर है, 500 रुपया लिया और अल्लम गल्लम दवा दे दिया। ये तो अच्छा हुआ कि फलाने मुहक्किकुल अस्र जनाबे मोची साहब से मेरी मुलाकात हो गई और उन साहब ने मुझे जो है बताया कि ये दवा नहीं खाना चाहिए, वरना मैं तो फंस जाता। खुदा की कसम, तमाम मजमा शेमोगा का कलेजे पर हाथ रखकर बताओ, उसने सही किया? बिल्कुल सही नहीं किया। तो इतना नहीं बोलने पे भी जान पे आ रहा तुम्हारे। हाँ, ऐसा जान पे लाओ मत यार, बोलो, कॉपरेट करो, बोलते रहो। ऐसा बोलने से मेरे को कितना पसीना जा रहा। तो उसने गलत किया। होना यूं चाहिए था कि जब डॉक्टर ने चिट्ठी दी है तो किसी डॉक्टर के पास जाता कि जनाब ये आपके फील्ड का मामला है, आप बताएं ये दवा मुझे लेनी चाहिए। खुदा की कसम इंसाफ यही है, कानून यही है कि जो जिस फन का माहिर हो उसी फन वाले से रुजू किया जाए। कानून की तमाम किताबें मार्केट में अवेलेबल है। अगर कल को कोई अंग्रेजी दां अच्छा पढ़ा लिखा ला की किताबें उठाकर लाए और खुद रीड करे और बाद में ब्लैक जैकेट पहनकर जज के सामने खड़ा होकर मुकदमात लड़ने लगे, केसेस लड़ने लगे, तो मुझे बताओ इस बात की, इस धांधली की उसे इजाजत दी जाएगी? और फिर तुम कहो ये तो बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। अगरचे अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन कानून के मामले में दखील नहीं हो सकते, ये अहल नहीं है। अगरचे आप बहुत अरबी बोल सकते हो, अरे अरबी बोलना कोई कमाल है, नुक्ता दे रहा हूं, अरबी बोलना कोई कमाल है। अगर अरबी बोलने से कोई अबुल इल्म होता तो मक्के का सबसे बड़ा रईस अबू जहल ना होता। मक्के का सबसे बड़ा रईस और सबसे बड़ा बलीग, सबसे बड़ा फसीह अबू जहल ना होता। हालांकि उसका नाम अबुल हिकम था, यानी हिकमतों का बाप, लेकिन अल्लाह के रसूल ने उसे अबू जहल कहा। अरबी बोलने से क्या होता और नजाकत के साथ बोलने से क्या होता है, और आइन हा काफ गाढ़ा गाढ़ा निकालने से, मुबालगे के कुतुब मीनार पे खड़े होकर आदाए बदन को हरकत देके, दईफ हदीस है, हमने सऊदी में नहीं देखा, इससे क्या फर्क पड़ता है? अबे बुकरात, तो तू हदीस कुरान के मामले में राय देगा, हदीस कुरान में इंटरफेयर करेगा? बिल्कुल इजाजत नहीं है, बिल्कुल इजाजत नहीं है। ये सिर्फ अरबी पढ़ने से हदीस कुरान में दखल दोगे? तो जिनकी जबानी मादरी अरबी है, क्या अरब में मदरसे नहीं है? मदीना यूनिवर्सिटी है, शाह फहद यूनिवर्सिटी है, लेबनान में है, जामे अजहर है, लीबिया में है, कितनी यूनिवर्सिटीज में आपको अरब में दिखाऊं? अरबी होने के बावजूद भी उनको कोर्स करना पड़ता है। एक मखसूस कोर्स के बाद भी वो बड़ों की राय को उम्मत के सामने पेश करेंगे, ये राय है, दीन में दखल नहीं देंगे, तहकीक नहीं करेंगे, बेड़ा गर्क नहीं करेंगे। अब इन साहब ने जो चिट्ठी मोची को दिखाई, बिल्कुल गलत किया, इन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। आज शेमोगा के लुच्चे टुच्चे, ये पैंट शर्ट पहनकर नमाज पढ़ने वाले, जिनको सुन्नत और नफिल भारी है, जिनको दुआ पढ़ना भारी है, जिनको 20 रकात तरावी पढ़ना भारी है, जिनको बहुत सारी सुन्नतों पर अमल करना भारी है, ये लोग कहते हैं अबू हनीफा ने फला मसला गलत बताया,
فلاں مسئلہ غلط بتایا، ہدایہ میں دیکھ لو، وقایہ میں دیکھ لو، بہار شریعت میں دیکھ لو، فتاوی رضویہ میں دیکھ لو، فتاوی عالمگیری میں دیکھ لو، ہندیہ میں دیکھ لو، یہ مسائل غلط ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں شیموگا کے مسلمانوں، امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے؟ میری بات ختم کے قریب ہے، اپنا ذہن حاضر رکھیے، انشاءاللہ بہت کچھ لے کر اٹھیں گے اور آدھے مناظر بن کر اٹھیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے؟ ہجری 80 میں پیدا ہوئے، تاریخی روایات موجود ہے، دنیا میں آخری صحابی ہجری 120 تک تھے، 160 میں پیدا ہوئے تو زمانہ صحابہ کا 60 سال کا پایا، ایک روایت میں ہے 67 میں پیدا ہوئے اور اکثر روایت ہے 70 میں پیدا ہوئے۔ کچھ لوگوں نے اختلاف کر کے 80 بیان کیا، 80 سے آگے کوئی نہیں جاتا، تب بھی امام نے 40 سال کا زمانہ پایا۔ میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، رات میں میں داون گیرے سے شیموگا آیا، رات ہی بھر سویا، دن بھر پیٹ ٹیکنے نہیں مل رہی، جو آ رہا ہاتھ چوم رہا، جو آ رہا ہاتھ چوم رہا۔ کلیم حنفی آئے ہیں، تاج الشریعہ کے خلیفہ آئے ہیں، مسلک کے علمبردار آئے ہیں، آ کر ہاتھ چوم رہے۔ جب مجھ جیسے ٹچے مولوی کی زیارت کے لیے اس زمانے میں لوگ آتے ہیں، زمانہ صحابہ کا ہو، ایسا ہو سکتا ہے ابو حنیفہ نے صحابہ کو دیکھا نہ ہو؟ دیکھا ہے، اللہ کی قسم دیکھا ہے، اور در مختار کی روایت ہے 20 کو دیکھا، ایک روایت ہے 70 کو دیکھا، ایک روایت ہے 4 کو دیکھا۔ ارے میں کہتا ہوں ایک ہی کو دیکھا، تابعی بننے کے لیے ایک صحابی کو بھی دیکھنا کافی ہے۔ تابعی بننے کے لیے ایک صحابی کو بھی دیکھنا کافی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئیں گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے؟ تابعی ہے، تابعی۔ اب وہ امام اعظم جو ہجری 80 میں پیدا ہوئے، صحابہ کی زیارت کی، 12,93,000 مسائل قرآن و حدیث سے نکالے، 55 حج ادا فرمائے، 45 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، دن بھر روزہ رکھا کرتے تھے، حرام تو حرام، ناجائز تو ناجائز، شبہ والی چیز سے بھی پرہیز کرتے۔ تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، پھر بولتا گالی دیتے، کر لیا کنٹرول، بہت آ رہی تھی میرے منہ پہ۔ بتاؤ، کہتا مرجیہ تھے، مرجی تھے، مرجی، یعنی وہ گمراہ فرقہ جس کے نزدیک کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا، اس فرقے سے تھے۔ کہتا حدیث کے مقابلے میں قیاس کرتے تھے۔ یہ کلیم حنفی رات بھر شیموگا میں ہے، 2 مسجدیں ہیں، 2 ملا تو ہوں گے نا، ہے نا 2 ملا تیرے؟ چل کل کا پروگرام بھی کینسل، سرال کوپے کا، بول کب تک رکنا ہے، کب بلا رہا ہے؟ امام اعظم کے ٹاپک پر ہی مناظرہ کر لے۔ اللہ کی قسم قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے، وہ دن نہیں آ سکتا جب یہ وکٹورین ملکہ وکٹوریہ کا ناپاک دودھ پی کر پلنے بڑھنے والے ہم سے امام اعظم کے اوپر مناظرہ کر لیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عزیزان ملت اسلامیہ، اب ذرا سوچیں کہ امام اعظم مجتہد مطلق ہے، پوری امت نے ان کو مجتہد مانا ہے، ان کے جو بتائے مسائل ہیں، ان کے بعد امام مالک ہیں، ہجری 170 میں ان کا وصال ہوا، ان کے بعد ادریس الشافعی ہیں، ان کے بعد احمد ابن حنبل ہیں، ان کے بعد مجتہد فی الحدیث امام بخاری ہیں۔ کیا ان بزرگوں نے امام اعظم کے مسئلوں کو کراس کیا اور کہا یہ غلط ہے تو تو دکھا دے؟ مجتہد کے مسئلے کو مجتہد غلط کہہ سکتا ہے، نااہل غلط نہیں کہہ سکتا ہے، ایسا ہی جیسے ڈاکٹر کے چٹھی کو ڈاکٹر غلط کہہ سکتا ہے، موچی غلط نہیں کہہ سکتا ہے۔ ایک چٹھی میرے پاس آئی، وہ چٹھی یہ ہے، اور حقیقت یہ بڑے افسوس کا مقام ہے، یہ صرف شیموگا کے حد تک نہیں، جہاں مسلم اکثریتی آبادی ہے، نوجوانوں میں نشے کا رجحان بڑھ رہا ہے، الگ الگ ٹائپ کے نشے، چرس، گانجا، بٹن، کوئی سلوچن کا، کوئی میڈیکل لائن کا کر رہا ہے، اور یہ نشہ نہ صرف یہ کہ تمہارے جسم کو کمزور کر رہا ہے، تمہاری مردانہ طاقتیں چھین رہا ہے،
تمہاری بصاعت اور سماعت کو کمزور کر رہا ہے، تمہیں بھری جوانی میں اٹھنے میں بیٹھنے میں چلنے پھرنے میں تکلیف آ رہی ہے، بلکہ اس نشے کا یہ اثر ہوا کہ جب نہیں ملتا ہے تو بابا پارٹی میں چلے جاتے ہیں اور پھر بابا لوگ نشہ مفت کرا کر ایمان جیسی قیمتی چیز لے لیتے ہیں۔ کیا چیز کے بدلے ایمان خراب کر رہا ہے؟ خدا کے لیے مسلمانوں، یہ یہود کی اور صلیبیوں کی سازش ہے، یہ اقوام غیر کی سازش ہے کہ تمہارے نوجوان نشے میں مست رہیں اور وہ اعلیٰ مسندوں پر فائز رہیں اور تم ان کی غلامی کا طوق گلے میں ڈالو۔ اللہ کے لیے نشہ چھوڑ دو، عزم مصمم کر لو کہ میں اپنے اس منہ سے جس سے مجھے اللہ کا نام لینا ہے، رسول کا نام لینا ہے، صحابہ اہل البیت کا نام لینا ہے، اولیاء اللہ کا نام لینا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، نشے والی چیز نہیں ڈالوں گا انشاءاللہ۔ پیسے کی بربادی، صحت کی بربادی، معاشرے میں نام خراب، معلوم پڑا تو رشتے نہیں ملتے، ملے تو عورت رہتی نہیں، بھاگ جاتی، دنیا کے مسئلے ہے۔ کائے کو نشہ کر رہا بھائی مت کر، اور پھر تیرے نشے کے واسطے دیکھو نشے والے کتنا اوور ہو جاتے ہیں، ہم نیوز پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں، ماں باپ تک کا مرڈر کر رہے ہیں، نشہ نہیں ملا دماغ خراب ہو جاتا ہے، ایک دم بے چینی ہوتی۔ اور آج کل ریہاب سینٹر بھی ایسے دلندر ہے کہ وہاں بچے کو چھوڑو سدھرنے کے لیے تو وہاں خود مہنگے دام پہ نشہ دیتے ہیں۔ آپ جب تک اپنی اصلاح نہیں کرو گے کوئی آپ کو سدھار نہیں سکتا۔ اللہ کے لیے اکیلے میں بیٹھ کر سوچو کہ میں ایک مسلمان ہوں، میرے اوپر کیا ذمہ داریاں، کیا تقاضے ہیں مجھے میری ذات سے امت کو فائدہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ میں اپنا نقصان کروں، گھر والوں کا نقصان کروں، محلے میں نام خراب ہو جائے۔ خدا را سنی مسلمانوں، نشے جیسی بری چیز، جو بھی نشہ آپ کی عقل کو زائل کر دے وہ حرام ہے۔ جو آپ کے صحت سے کھلواڑ کرے اور ڈاکٹر کنفرم کر دے کہ اب آپ کے لیے یہ نقصان دہ ہے، اسے چھوڑیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں باخدا کہہ رہا ہوں، مجھے بہت لمبا بیان کرنا تھا لیکن نہیں، حالات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ 2 اعلان کروں گا، سنیں گے آپ لوگ؟ دیکھو، آپ نے تو سنا میں کتنا بے خوف نڈر ہو کے آپریشن کرتا ہوں، اس سے زیادہ آپریشن میں واٹس ایپ پہ میرے چینل پہ کرتا ہوں۔ آپ کو میرا چینل فالو کرنا ہے جو بریلویوں کا سب سے بڑا چینل ہے، اور آج یہاں شیموگا آیا تو 1,25,000 فالوورز ہو گئے اس کے، الحمدللہ۔ واٹس ایپ پہ جانا ہے، واٹس ایپ پہ جا کر اپڈیٹس میں جانا ہے، اگر موبائل ہے تو نکال کر کیجئے۔ اپڈیٹس میں جانے کے بعد اوپر کیمرے کے بازو میں سرچ کا بٹن ہے، وہاں صرف سنی لکھی ہے، SUNNI سنی، نیچے آئے گا سنی جمعیت الاحناف، اس پر کلک کیجئے، فالو کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے، اس کی لنک کو سوشل میڈیا پر شیئر کیجئے، تمام گھر والوں دوست احباب کو ان کو بھی جوڑیے۔ ابھی فی الحال انہی کی دھلائی ہو رہی ہے مسئلہ تراویح میں، 8 ہے یا 20 ہے، اور وہ تو ویسے بھی فالو کر لیتے ہیں، آپ سے پہلے وہ اپڈیٹ رہتے ہیں میرے ساتھ۔ ایک اعلان یہ، اس چینل کو ہر سنی کے موبائل میں ڈالنا، ائمہ بھی کریں، علماء بھی کریں، سب کریں، آپ لوگ برکت کے لیے رہیں۔ تقریباً 10,000 سے زائد علماء اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کرم۔ دوسری بات، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ابھی نشے کا مجھ سے اعلان کروایا گیا، اکثر خانقاہوں سے رافضیت پھیل رہی ہے، نشہ پھیل رہا ہے، صحابہ کے سے بغض رکھنے والے وہاں سے نکل رہے ہیں، ہاں، جاہل پیر پیدا ہو رہے ہیں جنہوں نے دین کا نقصان کیا۔ خدا کی قسم، مدارس نے بہت کام کیا، کر رہے ہیں، مدارس اور قائم ہونا چاہیے۔ میں ایک یونک کانسیپٹ پہ کام کر رہا ہوں، بمبئی میں خانقاہ بنا رہا ہوں، وہ بھی امام اعظم سے منسوب، خانقاہ حنفیہ سنی دارالافتاء و رضوی دارالاصلاح۔ بچوں سے میری گزارش ہے کہ آخری میں کھڑے رہیں، آپ جاتے جاتے، میں 4-5 دن سے کرناٹک کا دورہ کر رہا ہوں لیکن خدا کی قسم مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آ رہا ہے۔ ایسا کروں گے تو کیسے چلے گا؟ آپ کو مال تو خرچ کرنا پڑے گا نا دین کے کام کے لیے، صرف زبانی جمع خرچ سے ہوگا؟ اگر اللہ نے آپ کو دیا تو ضرور جاتے جاتے آپ جھولی میں پیسہ ڈال کر جائیں۔ بمبئی میں خانقاہ بنے گی، 10 شعبوں میں دین کا کام ہوگا، خاص طور سے جو بچے عالم بن چکے ہیں تو ان کو ڈیبیٹ کرنا سکھایا جائے گا، مناظرے کا کورس، ڈیبیٹ کیسے کیا جاتا ہے، اور ایسے کئی دقاق علماء
مسلک کے سپاہی ملک بھر میں دنیا بھر میں بھیجے جائیں گے جن سے دین کا سنیت کا مسلک کا کام ہو. جاتے جاتے ضرور آپ جھولی میں پیسہ ڈالیں. جن کے پاس کیش نہ ہو وہ آن لائن اسکینر کے اوپر دیں. ابھی نہ ہو فوٹو کھینچ کر رکھیں. رمضان میں اور دیگر مواقع پر آپ اس اسکینر کے اوپر ضرور مدد کریں. دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں, حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں, کوئی واقعہ نقل کرنے میں, آج اس شیموگا کی تقریر میں 18 فیب 2025 کو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو, میں تمام علماء کی موجودگی میں, سامعین کے موجودگی میں اللہ پاک کے حضور توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ رب من کل ذنب اذنبت الیہ. اور میرے ساتھ مل کر آپ کلمہ طیبہ پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی اچھا. حضرت فرما رہے ہیں کہ میلائیوں کو بھی تھوڑا یاد کر لیجئے, موالیوں کو بھی یاد کیجئے. 2-4 دن سے انہی کو بہت جم کے دھو رہا تھا. جی سنی مسلمانوں, جتنے صحابہ ہیں رسول اللہ کے, حضرت نے حدیث پڑھی تھی, حضور نے فرمایا کہ تمہارا راہ خدا میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا میرے کسی صحابی کے 1 کلو یا آدھا کلو جو دینے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے تم. چونکہ وہ لوگ ایسے مسلمان ہیں کہ جن کے ایمان کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی, اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, پوری جماعت سے اللہ راضی ہے, یہ پوری جماعت اللہ سے راضی ہے. اب ایسی مقدس ہستیوں پہ تان, ایرانی روایات کو پڑھ کر, شیعی فیکٹری میں بنی ہوئی تاریخ کو پڑھ کر, یا سبائیوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے ذریعے اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا. صحابہ کا فیصلہ ہو چکا ہے, صحابہ سارے جنتی ہیں, سارے جنتی صحابہ ہیں, اور جو بڑے ہیں ان کی بات بڑی ہے, ان کی بات بڑی ہے. صحابہ کے لیے دل میں بغض پالنا, بالخصوص سیدنا امیر معاویہ جو رسول اللہ کے سالے ہیں, حضور علیہ السلام کے کاتب ہیں, کہ جنہوں نے قرآن کریم کے 9 پاروں کی کتابت کی ہے, اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما, حساب کا علم عطا فرما, اور اس سے عذاب کو دور کر لے. میرے آقا فرماتے ہیں بروز قیامت جب آدم سے لے کے دنیا کے آخری انسان تمام لوگ اللہ کے سامنے ہوں گے, سورج سر پر ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, اس وقت معاویہ کو ایک نور کی چادر میں لپیٹا جائے گا اور اہل محشر کے سامنے لایا جائے گا. لوگ دیکھ کر تعجب کریں گے یہ کون ہے؟ وہ امیر معاویہ ہے جن کے بدن پہ نور کی ردا ہے. اللہ کے لیے یہ جالی ڈھکوسلا پیر, اڑیا گڑیا, لٹیا چٹیا, ٹامک ٹویاں, یہ سرکاراں, پاشا, حضرتاں, مرشداں, نمازہ معاف کرنے والے, پاواں پڑوانے والے, عورتوں کو گلے ملنے والے, خوالی کرنے والے, خوالی میں دھنگانے کرنے والے, ایسے پیران سے دور رہو. یہ جاہل ہیں 1 نمبر کے, جن کو خود دین نہیں پتا, وہ تمہیں کیا دین بتائیں گے. باتیں بہت ہیں, سب آج ہی بولوں گا تو پھر کیسا بلائیں گے, پھر دوبارہ بلائیے, پھر آ کے قاعدے سے دیتا ہوں. لیکن جاتے جاتے ویسا نہ کو نکلو, جہاں جھولی ہے, جہاں اسکینر ہے, ضرور تعاون کرتے جائیں. کہ مجھے خوشی ہونی چاہیے کہ واقعی اہل شیموگا نے دین کے لیے عظیم الشان قربانی پیش کی ہے. حضرات گرامی, اب آپ سے میں اجازت لیتا ہوں. فلک کو پڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں, جلا کے خاک نہ کر دوں تو کلیم نام نہیں. میں بہت مشکور ہوں جناب منور پاشا صاحب کا, جنہوں نے یہ پرمیشن دلائی. اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر عطا فرمائے اور رزق میں برکتیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.